سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور نیک بخت لوگ، اور ان کا ساتھ بہت اچھا ہے۔ قرآن پاک کی جو پہلی سورت ہے جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور یہ سورت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک دعا مانگی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ اور پھر ساتھ ہی اس دعا کا جواب بھی کہہ لیجیے اس کو، یا اس دعا کا ہی یہ حصہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کو کھول رہی ہوتی ہے، تفسیر کر رہی ہوتی ہے۔ تو آج کی جو درس کی آیت ہے اس کے اندر یہ انعام یافتہ لوگوں کی فہرست دی گئی ہے کہ یہ لوگ انعام یافتہ ہیں، اگر تمہیں ان کا راستہ مل گیا تو بس تم بھی انعام یافتہ ہو جاؤ گے۔ جس راستے پر یہ چلے ہیں اور جس منزل تک یہ پہنچے ہیں، اگر تمہیں بھی وہ راستہ مل گیا تو وہ منزل بھی مل جائے گی۔ تو ان میں سے پہلی جو طبقہ ہے وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا طبقہ ہے کہ جو بالیقین انعام یافتہ ہیں، بلکہ وہ خود انعام ہیں انسانیت کے لیے اور لوگوں کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے تحفے ہیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، کہ یہ اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر انسان نہیں ہوتے، یعنی انسانوں کے جو منفی پہلو ہیں وہ ان میں نہیں ہوتے، ہاں جو خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں انسانیت کی وہ ہوتی ہیں، اور یہ انسانیت کا مکھن اور خلاصہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے۔ جیسے عام انسان، صحت مند انسان کو کوئی بری چیز، غلط چیز کھانے سے ایک کراہت ہوتی ہے، طبی نفرت ہوتی ہے، اسی طریقے سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام گناہ سے اس طرح کی ان کی کیفیت ہوتی ہے، گناہ کا مادہ ہی گویا کہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے۔ صدیق مطلب ہے بہت سچا، یعنی جس کا ظاہر باطن ایک ہو چکا ہو، اور جس کے قول میں، فعل میں، عمل میں، نیت میں، طریقے میں، ہر چیز میں سچائی ہو۔ کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، بلکہ وہ اندر باہر ایک ہے۔ اور وہ نبیوں کے کامل متبعین ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ جو اس کو یوں بھی تعبیر کیا گیا کہ صدیق جو ہیں وہ نبی کے قدم پر قدم رکھنے والے کو کہیں، اور ان میں اور نبیوں میں فرق صرف یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس نبوت نہیں ہوتی، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے
تو پھر یہ ان کے پاس نبوت نہیں ہوتی، ورنہ جو اوصاف ہیں نبوت کے وہ ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی کہے میں علم زیادہ حاصل کر لوں، میں زیادہ محنت کوشش کر لوں تو شاید مجھے بھی نبوت مل جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات جو صدیق کی صدیقیت ہوتی ہے یہ بات کھول کر بتا دیتی ہے امت کو کہ اگر نبوت اوصاف کی بنیاد پر، عبادات کی بنیاد پر یا مجاہدات کی بنیاد پر ملا کرتی تو اس کا مستحق میں تھا، لیکن نبوت ایسے نہیں ملتی۔ نبوت اللہ کا خاص جو ہے چناؤ ہے اور انتخاب ہے۔ اور شہداء وہ لوگ ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ سب سے قیمتی چیز جو انسان کے پاس ہے وہ جان ہے، جس کو بچانے کے لیے آدمی ساری تگ و دو کرتا رہتا ہے، اور اسی کے لیے یہ ہاسپٹل، یہ دوائیاں، یہ ڈاکٹر، یہ فلاں یہ سب جان بچاؤ جو ہے وہ اس کا سلسلہ ہے سارا کہ جان بچانی کس طریقے ہے۔ تو شہید جو ہے یہ الٹی ہی چال چلتا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، کہ دنیا تو جان بچانے کی فکر میں ہوتی ہے کہ کس طریقے سے جان بچ جائے، اور یہ جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے محبوب یعنی اللہ کو کہتا ہے یہ لیجئے کہ اس سے قیمتی چیز میرے پاس کوئی تھی نہیں، اگر ہوتی تو وہ بھی پیش کر دیتا۔ تو یہ اگرچہ عام آدمی ہوتا ہے یعنی نیک ہوتا ہے، لیکن جو بھی شہید ہوتا ہے راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اس کو اللہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر عام نیک لوگوں سے اوپر لے جاتے ہیں اور صدیقین کے ساتھ جا کر اس کو ملا دیتے ہیں، یعنی اوپر نبی، نیچے صدیقین اور نیچے شہداء، اور اس کے بعد پھر درجہ ہے صالحین کا، جو عام نیک آدمی ہے، جو شریعت کا مکمل پاسداری کرتا ہے، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ، روزہ، حج اور دیگر جو فرائض ہیں، اور حرام چیزوں سے بچتا ہے، مکروہ تحریمی سے بچتا ہے، اور فرائض کی پابندی کرتا ہے اور سنت کا اہتمام کرتا ہے، جسے اولیاء نیک آدمی کہتے ہیں، نیک آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں منعم علیہم ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ آخر میں جا کر قرآن پاک نے گویا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیا کہنے، ان لوگوں کی رفاقت اگر کسی کو مل جائے تو اس کے کیا کہنے ہیں، اس کے وارے نیارے ہو گئے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ تو اگرچہ یہ اس میں ان کے درجوں میں نہیں ہے، لیکن اس کو بہرحال پہنچ تو جائے گا کچھ نہ کچھ۔ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ کسی بڑے افسر کے ساتھ بطور سیکرٹری کے یا کسی اور حساب سے دعوت میں جائے، کسی ملک کے دورے پر جائے، تو چاہے اس کے پروٹوکول وہ نہیں ہے، لیکن ساری چیزیں تو اس کو بھی مل رہی ہیں، کھانا بھی مل رہا ہے، پینا بھی مل رہا ہے، اور جو کچھ وہاں دیکھ رہا ہے وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اور ان نیک لوگوں کے جو ہے دامن سے انسان وابستہ ہو جائے تو فرمایا جہاں یہ پہنچے ہیں وہاں تمہیں بھی اللہ پہنچا دے گا، اور یہ پہنچنا بہت اچھا ہوگا، اس سے اچھا کسی کا پہنچنا نہیں ہے۔ اسی لیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ آیت سنی تو بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ فکر رہتی تھی کہ یا رسول اللہ، دنیا میں تو اب آپ کے دیدار سے ٹھنڈی کرتے ہیں، جب دل چاہتا ہے آ کے دیکھ لیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابی گھر میں بیٹھے ہیں، دل میں حضور کی یاد آئی، نکل پڑے اور آ کر زیارت کی اور پھر واپس چلے گئے۔ پوچھا کیوں آئے بھائی؟ یا رسول اللہ بس دل چاہا تھا زیارت کرنے کو، زیارت کے لیے چلے گئے۔ ایسے ہی ایک صحابی ایک دفعہ خدمت میں آئے اور کہا، اور بڑے سخت پریشان، پوچھا کیا ہوا بھائی؟ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں گھر میں بے چین ہو جاتا ہوں، آپ کو جب تک دیکھ نہ لوں چین نہیں آتا۔ اور آج میرے اوپر ایک اور کیفیت طاری ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ میں نے کہا کہ دنیا سے تو جانا ہی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک تو جائے گا یا دونوں ہی جائیں گے، تو لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ اگر تو خدا نہ خواستہ جنت میں نہ گیا تو پھر تو کبھی بھی زیارت نہیں ہوگی، اور اگر جنت میں بھی چلا گیا تو آپ کا درجہ کہاں، میرا کہاں، تو پھر بھی کوئی آپس میں ملاقات بات کی صورت نہیں بنے گی۔ تو اس پریشانی میں آیا ہوں۔ تو ان کی یہ پریشانی جو ہے،
اس کو سامنے رکھتے ہوئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے آئے اور یہ نازل ہوئی کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ اگر تمہیں محبت ہے اور اطاعت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت بھی ہے اور رسول کی اطاعت بھی ہے، اور محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہوتی اور اطاعت بغیر محبت کے کام نہیں دیتی، تو اس لیے یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اطاعت کرے گا وہ خوش ہو جائے کہ وہ چاہے وہ دنیا میں نیچے ہے لیکن اللہ وہاں فاصلے برابر کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا نا کہ محبت سب فاصلے مٹا دیتی ہے۔ تو اپنی اس محبت کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اطاعت میں بدلنا چاہیے اور اس محبت کی حفاظت بھی رکھنی چاہیے تاکہ یہ محبت ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت کی منزلوں میں بھی کام آئے۔ اللہ تعالیٰ